الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. عزیزو ساتھیو، آج نماز جمعہ سے پہلے اس عنوان پر مجھے لبکشائی کرنا ہے. وہ ان حضرات کی جانب سے عنوان رسول اللہ سے محبت کے تقاضے کیا ہیں، اس پر مجھے کچھ بولنا ہے. وقت بہت مختصر ہے، موضوع بہت طویل ہے اور بہت اہم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت خود مطلوب اور مقصود ہے. کوئی شخص جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں کہلا سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. لیکن یاد رکھیں، یہاں بھی تین چیزیں ہیں. ایک ہے محبت، دوسرا ہے صرف محبت کا دعوی محبت، اور تیسری چیز ہے محبت کا تقاضا. قرآن مقدس اور خود فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ایک سچا مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اور سچی محبت کرے. کیسی محبت، کتنی محبت، کہاں تک محبت کرے؟ آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو حدیث ہم تک پہنچی ہے اس کے الفاظ میں غور کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، واللہ لا یؤمن احدکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، تم میں کوئی شخص بھی مومن نہیں ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والد سے، من والدہ وولدہ، اس کی اولاد سے، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹے کی محبت پر غالب ہو، ماں کی محبت پر غالب ہو، باپ کی محبت پر غالب ہو، اور کائنات انسانی میں بسنے والے تمام رشتے ناتوں سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک کسی شخص کے سینے میں نہیں ہے وہ مومن حقیقت میں نہیں ہے. اس کا دعویٰ ہے لیکن صرف دعویٰ، اس کا اظہار ہے لیکن خالی لفظوں کا اظہار. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا. کیسی محبت کہ اگر باپ اور آپ کی محبت کا ٹکراؤ ہو جائے تو وہ باپ کی محبت کو قربان کر دے. اگر بیٹے اور آپ کی محبت کا ٹکراؤ ہو جائے تو بیٹے کی محبت کو چھوڑ دے. اگر وطن، قوم اور ملک اور زمین کے ٹکڑوں کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ٹکراؤ ہو جائے تو وہ سرزمین کو، دھرتی کو چھوڑ کر نکل جائے.
1450 برس پہلے جس گروہ کو آسمان سے رضامندی کا پروانہ ملا، جنہیں کامیابی کا مژدہ سنایا گیا، جنہیں راشدون کہہ کر پکارا گیا، جنہیں اولئک هم المفلحون کہا گیا، ان کی زندگی اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے تمام چیزوں کو رسول اللہ کی محبت پر قربان کر دیا۔ قربان کر دیا۔ ایک ایک صحابی کی زندگی آپ اٹھاتے چلے جائیے اور پھر ان سے پوچھتے چلے جائیے، آخر وہ مکہ سے مدینہ کیوں پہنچے؟ مدینہ میں کیا تھا ان کا؟ اور مکہ کیوں چھوڑا انہوں نے؟ مکے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ بھی تھا، وہاں ان کی آبا و اجداد کے قبرستان بھی تھے، وہاں تو ان کے اپنے بنائے ہوئے مکانات بھی تھے، اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے باغات اور اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی کھیتیاں بھی تھیں۔ لیکن یہ آخر کیا ہوا کہ ابو سلمہ ام سلمہ کو روتا ہوا چھوڑ کر اور اپنے بیٹے سلمہ کو دوسروں کی گود میں بلکتا اور تڑپتا ہوا چھوڑ کر گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر مدینہ منورہ نکل کھڑے ہوئے۔ یہ آخر کیا تھا کہ سہیل رومی دشمنوں کے مقابلے پر آئے اور کہا اگر تمہیں مجھے روک نہیں ہے تو تم مجھے نہیں روک سکتے ہو، میرے کاندھے پہ ترکش تیروں سے بھرا ہوا رکھا ہے، میرے ہاتھ میں شمشیر ہے، اگر مقابلے پر آؤ گے تو جب تک یہ تلوار چمکتی رہے گی تب تک مقابلہ کروں گا، ایک ایک تیر تمہاری طرف چھوڑوں گا، اور اس سے پہلے کہ تم مجھے پکڑو میں تمہاری طرف تیروں سے تمہارے سینوں کو چھلنی کر دوں گا، لیکن اگر تم مجھ چاہتے ہو کہ مجھے جانے دو تو جاؤ، میرے گھر میں اتنا سونا اور چاندی دفن ہے، اسے کھود لو اور اسے کھود کر کے سونے چاندی پہ اکتفا کر لو، مجھے جانے دو۔ صہیب رومی یہ کہہ کر چلے گئے۔ اظہار محبت صرف ہونٹوں سے نہیں کیا بلکہ عمل کی دنیا میں دکھایا۔ کیوں جا رہے تھے وہ مدینہ؟ کون تھا مدینے میں؟ مدینے میں ان کا دلبر تھا، مدینے میں ان کا رہنما تھا، مدینے میں ان کا رسول تھا، مدینے میں ان کا چاہنے والا معشوق تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو چھوڑا تو انہوں نے بھی مکہ کو چھوڑ دیا اور مہاجرین اپنے کو کہلانا پسند کیا اور مدینہ منورہ میں وہاں پہنچے جہاں ان کو سائبان تک نصیب نہ تھے، جہاں انہیں ایک گز رہنے کے لیے زمین بھی اپنے دوسرے بھائیوں سے لینا پڑی تھی۔ انہوں نے محبت کا حق ادا کیا اور حق یہ ادا کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سرزمین جس دھرتی کو پسند کیا اس سرزمین کی طرف وہ نکل کھڑے ہوئے۔ اے میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت؟ اس پر سارے رشتے ناطے، چاہے وہ خونی رشتے ہوں، سماجی رشتے ہوں، ملکی اور قومی رشتے ہوں، سب قربان کر دیے جائیں اگر مقابلہ آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی کی جائے اور آپ کے دوستوں سے محبت کی جائے۔ آج عوام الناس کو یہ معلوم تک نہیں ہے کہ اسلام میں، شریعت میں، دین اسلام میں ایک چیپٹر ایسا بھی ہے، ایک باب ایسا بھی ہے جس کا نام الولا والبرا ہے، دوستی اور دشمنی۔ کس سے ملنا ہے، کس سے جڑنا ہے اور کس سے اظہار برات کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چاہنے والوں سے محبت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی، یہ اسلام کا ایک حصہ ہے۔ آپ سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کی سنتوں کو زمین پر زندہ کیا جائے، آپ کے لائے ہوئے نظام اور آپ کے لائے ہوئے طریقے کو اپنی زندگیوں میں اختیار کیا جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہر بھی آپ کے مطابق ہو اور باطن بھی آپ کے مطابق ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا، بلکہ اپنی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کی اتباع کے ساتھ
جوائن کر دیا. کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محمد رسول اللہ اعلان کر دیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے میرے نقش قدم پر چلنا ہوگا. فاتبعونی، اتباع رسول اللہ کی گویا اللہ کی محبت کی نشانی اور علامت ہے. آئیے دیکھیں کہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس دین کو لے کر آئے ہیں اس دین کو دین حق جانیں. آپ جس شریعت بیضا کو لے کر آئے ہیں اس شریعت کو اپنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے قبلہ قرار دیا ہے وہ اسے قبلہ جانیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنی سنت قرار دیا ہے اسے وہ سنت جانیں. ورنہ خالی محبت کے دعوے کرنے والے اس زمانے میں بھی مدینہ منورہ میں موجود تھے، لیکن قرآن نے ان کے دعوی محبت کو قبول نہیں کیا. ان کے اس دعوے کو قرآن نے ریجیکٹ کر دیا. تاریخ ہمیں بتاتی ہے، سیرت ہمیں اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ عبداللہ بن ابی نام کا ایک شخص تھا اور اس کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ شریک ہو گئے تھے، جو جمعے کی نماز میں کھڑا ہوتا، ممبر کے پاس آتا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھرتا، محبت کے نعرے لگاتا، محبت بھرا کلمہ اور خطاب کرتا، اور جمعے میں آپ کے خطبے سے پہلے اہل مدینہ کو جمع کر کے یہ کہتا کہ اے اوس و خزرج سنو، محمد رسول اللہ کی آمد نے ہمارے دلوں کو ایک کر دیا ہے، ہماری لڑتی ہوئی تلواروں کو نیام کے اندر کر دیا ہے، ہمارے بہتے ہوئے خون کو جسموں کے اندر جام کر دیا ہے. اگر یہ شخص نہ تھا تو ہم لڑتے لڑتے ہلاک ہو جاتے، ہم تباہ ہو جاتے، ہم برباد ہو جاتے، ہم پر حکمرانی یہودی کرتے. تو تقریر تو یہ کر رہا ہے، اظہار تو محبت کا ایسا کرتا ہے. لیکن جب احد کے میدان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر نکلے اور سامنے مقابلے پر 3000 کا لشکر آیا تو یہی عبداللہ بن ابی ہے جو 300 لوگوں کو ورغلانے میں کامیاب ہو گیا اور کہا کہ محمد رسول اللہ تو ہمیں کٹوانے اور مروانے کے لیے لائے. چلو واپس چلو، کیوں خواہ جان دیں؟ پاگل ہوئے ہو؟ کوئی مقابلہ ہے 1000 کا 2-3 سے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے. کیا تجھے اپنا بچہ یاد نہیں؟ کیا تجھے اپنی بیوی یاد نہیں؟ کیا تجھے اپنی ماں بوڑھی یاد نہیں؟ تو یہاں مرنے کے لیے آیا ہے. 300 لوگوں کو ورغلایا اور ورغلا کر مدینہ منورہ واپس لے گیا. اور اس احد کے میدان میں 700 میں سے 70 صحابہ جب شہید ہوئے تو ان پر بھپتیاں کسنے لگا، ان پر تانے کسنے لگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مورد الزام ٹھہرانے لگا اور کہا دیکھا لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہماری بات مان لیتے تو یہ قتل نہیں ہوتے. تو دعویٰ تو مسجد نبوی کے اندر کر رہا ہے محبت کا، لیکن اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ کی. اگر اتباع کرتا تو میدان سے واپس نہ آتا، حضرت حمزہ کی طرح جام شہادت پی لیتا، مصعب بن عمیر کی طرح تاج شہادت سر پہ سجا لیتا، اور دیگر اصحاب کی طرح زمین پہ خاک و خون میں محمد رسول اللہ کے دفاع میں کھڑا ہوتا، چاہے زخم آتے یا موت کو سینے سے لگانا پڑتا. لیکن واپس آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صرف دعوے کو کالعدم قرار دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرما کر یہ کہا کہ یہ اور اس کی اولادیں اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے قیامت تک جتنے لوگ ہیں جو صرف زبانی محبت کریں اور جب محبت کے تقاضوں کا عمل آئے تو پھر اپنی بیوی کو اچھا سمجھیں یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کریں یا اپنے ملک اور قوم سے محبت کریں یا اس سے آگے بڑھ کر اللہ کے دشمنوں اور اس کے رسول سے دوستیاں کریں تو یہ جہنم کے سب سے نچلے حصے اور سب سے نچلے طبقے میں جائے گی. محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چاہتی ہے، اتباع چاہتی ہے. ہاں آپ نے کیا پسند کیا وہ ہمیں پسند ہو، آپ نے زندگی کیسے گزاری اس طرح ہماری زندگی گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے، جو میں عرض کر رہا ہوں اس نے بھی محبت کی کا دعویٰ کیا، اس کا دعویٰ ریجیکٹ گیا. اور ایک محبت آپ کے حقیقی چچا سگے چچا ابو طالب نے کی، لیکن محبت کے تقاضوں پہ عمل نہیں کیا. اپنے والد کے انتقال کے بعد، عبد المطلب کے انتقال کے بعد
ابو طالب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور اپنے باپ کی وصیت کے مطابق جب تک زندہ رہے، جب تک ان کے قدم چلتے رہے اور جب تک ان کا سینہ دہکتا رہا، تب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشتیبان بنے رہے اور عیش مکہ کے مقابلے پر ہمیشہ سینہ سپر رہے۔ جب چاروں طرف سے آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تو اپنی گھاٹی جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا۔ اپنے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب ایمان قبول کیا تو اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور چھڑکا نہیں، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہونے پر انہیں کوئی قلق اور افسوس نہیں ہوا۔ لیکن ہوا کیا؟ محبت تو کی، پناہ بھی دی، کھانا بھی دیا، سہارا بھی دیا اور سب کچھ کیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ باپ اور دادا کا دین چچا جان چھوڑ دیجئے، لات اور منات اور عزا کے سامنے سر جھکانا چھوڑ دیجئے اور کہہ دیجئے، توحید کا نعرہ لگائیے، لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر اور اس کا رسول ہوں، یہ اقرار کر لیجئے۔ لیکن کہا بھتیجے محبت تو ہے، لیکن جس کلمے کو تو لے کر آیا ہے میں اس کلمے کو اختیار نہیں کر سکتا، لہذا انتقال ہو گیا۔ کہاں دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج؟ وادی جہنم میں آگ کی جوتیاں پہنے ہوئے اسی چچا کو۔ محبت تو کوئی کم تھی؟ محبت تو بہت تھی، تاریخ ایسی مثال پیش نہیں کر سکتی، نہیں پیش کر سکتی۔ لہذا آج کے مسلمان دعوی محبت سے کام نہیں چلے گا۔ مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو محبت کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں آج وہ کس منزل پر کھڑا ہے، کبھی سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کا اتحاد پسند نہیں تھا؟ کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک مسلمان کی حرمت اس خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ کیا نہیں فرمایا آپ نے کہ خانہ کعبہ اگر ڈھا دیا جائے تو تعمیر ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان کا خون حرام، اس کی آبرو ریزی حرام؟ لیکن آج آپ ذرا اپنی صفوں کا اندازہ لگائیے کہ مسلم قوم آپس میں کیا کر رہی ہے اور اس کے نا اتفاقیوں کا کیا عالم ہے اور اس کے آپس میں افتراق و انتشار کس منزل پر پہنچ گیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آج کتنے ٹکڑوں میں بٹی ہوئی ہے اور کتنے گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ حضرت مولانا نے بھی اعلان کیا مکتب فکر، بہت سارے نام اب آ گئے، بات طویل ہو جائے گی، نہیں کہتا۔ قرآن اور حدیث میں صرف ایک نام ہے اور اس کا نام ہے دین، دین اللہ۔ لفظ مذہب بھی قرآن میں نہیں ملتا۔ مذہب کے معنی ہے راستہ، قرآن اور حدیث میں لفظ دین آیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا۔ دین، اب دین کو ہم نے مذہب بنا دیا، کہا مذہب اسلام۔ اسلام مذہب کا نام ہے، مطلب مذہب نہیں، اسلام تو دین ہے۔ وہ ان اقیموا الدین وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ پورا قرآن پڑھتے چلے جائیے، 6666 آیت میں ٹکڑا نہیں بتا سکتے۔ یہ لفظ بعد میں استعمال ہونا شروع ہوا، جیسے عیسائی کو ہم کہہ رہے ہیں وہ ایک مذہب ہے، یہودیوں کو ہم کہہ رہے ہیں ایک مذہب ہے۔ یہودیوں نے دین سے ہٹ کر اپنا جو طریقہ اختیار کیا وہ مذہب کہلایا۔ عیسائیوں کے دین میں جو حضرت عیسیٰ جس کو لے کر آئے تھے اس میں شرک نہیں تھا، اس میں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہ تھے، اس میں جبریل علیہ السلام اللہ کے شریک نہیں تھے، مگر انہوں نے جب ایک نیا اختیار کیا وہ مذہب عیسائی کہلایا۔ ہم جب کتابیں پڑھی ہم نے تو اس میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا پہلے، مذہب فلاں، مذہب شافعی، مذہب ابو حنیفہ، مذہب امام ابو یوسف، اب مذہب اسلام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد لفظ آیا مذہب سے آگے بڑھ کر اور ٹکڑے ہوئے تو ہم بنے مشرب، نہیں مسلک بنا، پھر مذہب سے ہٹ کر پھر ٹکڑے ہوئے اس کے تو یہ بنا مسلک۔
مسلक के माना आते हैं रास्ता। साहब आप किस मसलक के हैं? कि साहब मैं तो आला हजरत मसलक का हूं। मसलक आला हजरत आपने नाम सुनना देखा होगा। यानी मजहब से हटकर अब मसलक चला, और जब मसलक से भी रास्ते कम ना हुए तो फिर उसके बाद आगे जो है वो मशरब बना। मशरब कहते हैं पानी पीने की जगह। जैसे कौम बनी इसराइल को जब पानी का चश्मा मिला तो कहा मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह से पानी नहीं पी सकते। अच्छा क्यों? कहा 12 कबीले हैं, 12 चश्मे चाहिए, 12 चश्मे चाहिए, एक चश्मे से हम पानी कैसे पी लेंगे? समंदर में रास्ते चाहिए तो 12 चाहिए। पीने की जगह को मशरब कहा गया कि नहीं यहां ये पिएंगे तो मैं इस कुएं से कैसे पी सकता हूं, मैं तो उसी कुएं से पीऊंगा जाकर। और फिर उसके बाद अगला जब मसला आया तो फिर मकतब फिक्र हो गया। भाई मेरी फिक्र अलग है, आपकी अलग है, आपका मकतब अलग है, मेरा मकतब अलग है। हालांकि मकतब कहते हैं कुतुब खाने को, आपका कुतुब खाना अलग है, मेरा कुतुब खाना अलग है। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को लेकर आए हैं, और हमें यही बात कही गई है कि हम अल्लाह तबारक व तआला के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर अमल करें, जिसका नाम है दीन इस्लाम, जिसमें बहुत सारी गुंजाइशें भी हैं, रुखसतें भी हैं, अजीमत भी है। दीन में वसअतें भी हैं, गुंजाइश भी है, रुखसतें भी हैं, उसका पूरा अपना एक निजाम है। अल्लाह तबारक व तआला काश इस उम्मत को दीन हक पर मुकम्मल तरीके से चलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को जोड़ने के लिए जुमे का दिन मुकर्रर किया ताकि पूरा शहर जुड़ जाए, या बड़े शहरों में महल्ला जुड़ जाए। और पूरी उम्मत को जोड़ने के लिए अल्लाह ताला ने हज का एक दिन मुकर्रर किया। वरना अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो कह देता कि जिसका जब जी चाहे मेरा घर सबके लिए आजाद। कोई मई में आए, कोई जून में आए, कोई रबीउल अव्वल में आए, कोई सफर में आए। कहा नहीं, 9 तारीख में अराफात में जमा हो गए। रास्ते किसी रास्ते से आओ, हेलीकॉप्टर से आओ, गाड़ी से आओ, पैदल आओ, ऊंट से आओ, किसी तरह भी चल करके आओ, पालकी में आओ, बैठ कर आओ, लेकिन अराफात में तुम्हें जाना होगा। लिहाजा अल्लाह ने पूरी उम्मत को जोड़ने के लिए हज का मकाम अराफात मुकर्रर किया है, जो मुज़दलिफा में अदा नहीं होगा, हुदूद हरम से बाहर जाके अदा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मिस्री कौम के लिए नहीं आए, बल्कि पूरी जमीन पर भांत भांत की बोलियां बोलने वाले, मुख्तलिफ मिजाज रखने वाली उम्मत की क़यादत करने के लिए आए हैं। तो जब ये हुदूद हरम के अंदर जाके दाखिल होंगे और अराफात में खड़े होंगे तो क्या आप कह सकते हैं कि सब एक ही जैसे होंगे? अल्लाह तबारक व तआला इस जुमे की बरकत से इस उम्मत में इज्तिमाइयत पैदा फरमाए और फर्जी और मसनूई मोहब्बत के ढोंग से निकाल कर अल्लाह तबारक व तआला हकीकी मोहब्बत करने वाला हमें बना दे, ऐसा कि जब हमारी मौत आए तो हमारे खून के कतरे और जिस्म के टुकड़े टुकड़े से सदा रही